سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، عند ذکر الصالحین ینزل الرحمہ۔ صالحین اللہ کے نیک مقبول بندوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں فحش اور بے حیائی پر مبنی لٹریچر عام ہے اور سوشل میڈیا ہمارا بے حیائی سے بھرا پڑا ہے، اس پرفتن دور میں ضروری ہے کہ اللہ کے نیک مقبول بندوں کا ذکر ہو، ان کے احوال کو بیان کیا جائے، ان کی سیرت و کردار کو بیان کیا جائے، ان کی علمی قابلیت اور دینی خدمات کو بیان کیا جائے، اور ساتھ ہی ان کے فضائل و کمالات بھی بیان کیا جائے۔ یہ ضروری ہے۔ ایک تو اس کی روحانی برکت ہے۔ روحانی برکت یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صالحین کا ذکر جہاں ہو وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر ہے، اللہ کے بندوں کا ذکر ہے، تو جہاں اللہ کے بندوں کا ذکر ہوگا، اللہ کے محبوبین، اللہ کے اولیاء کا ذکر ہوگا، تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب محفل ہوگی۔ وہاں پر اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہوں گی، رحمت کے فرشتے بھی اس محفل میں شریک ہوں گے۔ وہاں پر اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو وہ وقت جو ہمارا ایسی محفل میں گزرا یقیناً وہ لغویات سے محفوظ ہوگا، وہ نفسانی خواہشات سے محفوظ ہوگا۔ کم از کم وہ وقت تو ہمارا نیک اور اللہ کے محبوبین کے ذکر میں گزرا، نیکی میں گزرا، اللہ کے محبوب کے ذکر و اذکار میں گزرا، اس کی برکتیں تو ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اللہ کے وہ نیک محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں، اس حوالے سے چند باتیں میں ذکر کروں گا۔ امام شاعرانی اپنے وقت کے عظیم محدث، عظیم عالم امام شاعرانی سید الطائفہ جنید بغدادی سے نقل کرتے ہیں کہ ہماری کتاب یعنی قرآن مجید جو آقا تو جہاں سرکار دو عالم پر نازل ہوئی اور اس امت کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ تمام کتابوں کی سردار ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اس کے لیے رہنمائی کرنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وہ اللہ کا ولی قرآن و سنت کا پابند ہوگا، وہ آگے جو بھی تبلیغ کرے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کرے گا، کیونکہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا مرکز و منبع قرآن مجید ہے۔ اس لیے جتنا بھی اولیاء گزرے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے عالم تھے، اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایک کامل ولی اور مرشد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے معانی اور مطالب سے واقف ہو، اس کو پتہ ہو قرآن کا یہ فرمان جو ہے یہ ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، اور اس کی وضاحت پر حضور کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو ایک ولی کامل کے لیے ضروری ہے، ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آگاہی ہو، وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو۔ حضرت جنید بغدادی کا قول نقل کر رہے ہیں امام شاعرانی کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہوا میں معلق ہو اپنے زانوں پر، دو زانو ہو کے نا ہوا میں معلق ہے،
اور یہ بہت بڑی بات ہے. ایک بندہ بغیر کسی آلات کے، بغیر کسی سبب کے ہوا میں معلق ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو بندہ تو اس کو گرویدہ ہو جائے، اس کو تو اپنا مرشد بنا دے، اس کو تو اپنا رہنما سمجھے. لیکن جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی وہ فرماتے ہیں چاہے ہوا بھی معلق ہے اور اپنے آپ کو وہ پیر، مرشد اور ولی کہتا ہے، تب بھی اس کی پیروی نہ کرو جب تک کہ اس کا کردار نہ دیکھ لو. کردار میں کیا دیکھنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کردار میں یہ دیکھو جس چیز کا اللہ رسول حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنے والا ہے، اور جس چیز سے اللہ رسول منع فرما رہا ہے اس سے رکنے والا ہے. اگر امر و نہیں پر عمل پیرا ہونے والا ہے تو پھر اس کو اپنا مرشد سمجھو، اس کو اللہ کا ولی سمجھو، اس کو نیک اور متقی سمجھو. اور جو اتباع قرآن و حدیث والا نہیں، قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والا نہیں، وہ چاہے ہوا میں بھی معلق ہو جائے اس کو اپنا مرشد اور ہادی نہ بناؤ. اب یہاں پر ایک اور خوبصورت بات، حضرت بایزید بسطامی سے کون نہیں واقف؟ کتنے بڑے صوفی بزرگ، اللہ کے ولی. ان کے زمانے میں کسی نے بتایا جی ایک بہت ہی اللہ والا ہے اور اللہ کا بڑا نیک محبوب بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جوق در جوق جا رہے ہیں اور شوق سے اس کی زیارت کر رہے ہیں. تو حضرت بایزید بسطامی نے ایک دن کہا اچھا بار بار اس کا ذکر کرتے ہو، چلتے ہیں اس اللہ والے کی زیارت کرتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے معتقدین، محبین، مریدین اور شاگردوں کے ساتھ چلے اس کی زیارت کے لیے. اچھا اب یہاں سے ویسے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ والوں کی زیارت کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے. اب حضرت بایزید بسطامی کا اپنا کتنی مقام ہے، کتنی بلند پائے کے بزرگ ہیں، تو وہ بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آگے کیا معاملہ ہوا؟ جب وہ زیارت کے لیے آئے اس شخص کی جس کے بارے میں معروف تھا کہ وہ اللہ والا ہے، وہ نماز کے وقت اپنے گھر سے نکلا نماز کے لیے. جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو حضرت بایزید بسطامی نے اس کو دیکھا کہ جس سمت قبلہ ہے اس سمت منہ کر کے اس نے تھوک دی. اب حضرت بایزید بسطامی کھڑے پاؤں اسی جگہ واپس لوٹے اور جتنے آپ کے ساتھ لوگ تھے سب کو کہا کہ جس کو آداب رسول کا پتہ نہیں، جس کو یہ پتہ نہیں کہ اتباع سنت ایک ولی کے لیے کتنی ضروری ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اب کوئی بندہ کہہ دے کہ بات یہ ہے ایک پرکھ ہوتی ہماری، نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اظہار کرے. اس لیے اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں نا سب نے معجزات دکھائے، انہوں نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں. اور ولی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے. اس لیے ولی جان بوجھ کے کرامات کا اظہار نہیں کرتا. جب حکم ربی ہوتا ہے، مشیت خداوندی ایسے ہوتی ہے کہ اس سے کرامت کا ظہور ہونا ہے تو ظہور ہوتا ہے. اور نبی تو دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، پوچھو کیا پوچھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، وہ تو دعویٰ کرتا ہے. جیسے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ جو سامنے درخت ہے وہ چل کے آپ کے سامنے آئے. حضور نے فرمایا جاؤ اس درخت کو کہو میرا سلام دو اور کہو اللہ کا نبی تجھے بلاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ جڑ سے درخت اکھڑا اور اپنی جڑوں سمیت چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا. لیکن ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے. ولی را ولی می شناس، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے. ہمارے لیے کیا پیمانہ ہے؟ ہمارے لیے یہ پیمانہ ہے ولی کی پہچان کا کہ وہ شریعت کا پابند ہے. کوئی بندہ یہی حضرت امام شعرانی نے جو حضرت جنید بغدادی کا قول نقل کیا یہی تو بتایا انہوں نے
کہ اگر کوئی بندہ ہوا میں بھی معلق ہے پھر بھی اس کو اپنا ہادی مرشد نہ بناؤ جب تک کہ اس کا کردار نہ دیکھو کہ وہ اتباع سنت کا پابند ہے، اس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اگر اس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو پھر اس کو اپنا ہادی بناؤ، مرشد بناؤ، پیر بناؤ۔ لیکن وہ قرآن و سنت کا پابند نہیں، چاہے ہواؤں میں اڑتا ہے، وہ اس قابل نہیں، وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، وہ مرشد اور ہادی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، جب بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے نا، میں ان کی سیرت بیان کرتا ہوں تو یہ واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں۔ اب موضوع ایسا بن گیا، میں دوبارہ عرض کر دوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اس ارادے کے ساتھ کہ میں ان کا مرید ہوں گا، لیکن پہلے کوئی کرامت دیکھوں گا پھر مرید ہوں گا۔ کافی عرصہ صحبت میں رہا، پھر اجازت طلب کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے، تو صاحب بصیرت لوگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کہ آئے تھے اب واپس جا رہے ہو، آنے کا کوئی مقصد نہیں بتایا، چپ کر کے پھر اتنے دن گزار کے واپس جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں آیا اس لیے تھا کہ میں آپ کی بیعت کروں، آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن اس کے لیے میں نے دل میں ایک شرط طے کی تھی کہ کوئی کرامت دیکھوں گا تو بیعت لوں، پھر بیعت کروں گا۔ آپ سے کوئی میں نے کرامت ہی نہیں دیکھی، اس لیے چپ کر کے واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے دن تو میری صحبت میں رہا کبھی تو نے یہ دیکھا کہ میں نے کوئی نماز چھوڑی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کبھی یہ دیکھا تو نے میں نے کوئی واجب چھوڑا ہو، کوئی فرض چھوڑا ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی میں نے بلا وجہ کوئی سنت، کوئی مستحب، کوئی اچھا عمل چھوڑ دیا ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت تجھے میں کیا دکھاؤں؟ یہ ایک پیمانہ بتا دیا ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ پیر کامل اور ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کا پابند ہو، اس کی زندگی قرآن سنت کے مطابق ہو۔ اب ایک اور واقعہ سنیں اور اس موضوع کی مزید وضاحت ہو جائے۔ حضرت بشر حافی، اچھا یہاں پر نا اس بات کی میں وضاحت کر دوں، حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوکا، منہ کر کے قبلے کی طرف تھوکا، آپ نے کہا جس کو آداب رسول کا بھی پتہ نہیں ہے اس کو تم اللہ کا ولی سمجھتے ہو، کھڑے پاؤں واپس مڑ گئے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا، یہ ایک مشکات کی حدیث بھی ہے، اور وہ حدیث جو ہے نا وہ کمال کی ہے، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے نا عبرت و نصیحت کا ذریعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک امام کو دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا لا یصلی لکم، یہ نماز نہ پڑھائے تمہارے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ اب صادر حضور فرما لیں تمہارے لیے نماز نہ پڑھائے، مطلب کیا ہے؟ یہ جماعت کروانے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ جماعت نہ کروائے۔ حد نہیں ہے، اب تو وہ صورت حال ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی تو امام بنا ہوا تھا نا حضور کے دور میں، اور صحابہ کا امام۔ آگے جملہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا قد اذیت اللہ ورسولہ، تحقیق اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہاں سے سبق کیا ملا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے حضور نے دیکھا ہو کہ اس میں ادب کا وہ پہلو نہیں ہے جو ہونا چاہیے کسی امام کے لیے۔ یہ جواب آ گیا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے، جو اللہ رسول کا مؤدب ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے، جو بے ادب ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ اس نے تو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا،
جو سر سے لے کر پاؤں تک بے ادب ہیں، جن کی زبان رسول اللہ کی بے ادبی سے نہیں رکتی، صحابہ کی بے ادبی سے نہیں رکتی، اہل بیت کی بے ادبی سے نہیں رکتی، جو ہر وقت ایسے جیسے جملہ بچوں کو رٹ جاتا ہے نا، یہ جملہ رٹ جائے، اوے تیرا یہ بابا یہ کہتا ہے، تیرا بابا یہ کہتا ہے، بابوں کے پیچھے نہ لگو، فلاں بابا یہ کہتا ہے، فلاں بابا یہ کہتا ہے. اور جس کے منہ سے حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی نکلے تو یوں نکلے، محمد نے ایسے کہا، محمد نے ایسے کہا. کمال ہے یار. وہ ذات جس کے بارے میں اللہ قرآن میں جب بھی ذکر کرے کہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی کہے یاسین، کبھی کہے والضحیٰ. اور جہاں لفظ محمد کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو یاد کیا نا، صرف محمد نہیں کہا، وہاں بھی محمد الرسول اللہ کہا. اور بندہ ایسے رف انداز میں حضور کا نام لے، رف انداز میں حضور کا ذکر کرے، رف انداز میں صحابہ کا ذکر کرے، اہل بیت کا ذکر کرے، اور رف انداز میں ان اولیاء کا ذکر کرے جن کی صحبت کی وجہ سے 90 لاکھ کافر مسلمان ہو گئے، جن کی نگاہ پڑتی تھی عدالت میں موجود تمام لوگ جج سمیت کلمہ شہادت پڑھ لیتے تھے، ان کو بابا 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 کہہ کے بلائے. یہ انداز ہے؟ یہ تو انداز نہ ہوا. جس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا، حضور نے فرمایا لا یصلی لکم، اے میرے صحابہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ تمہارا امام بنے. اس کو پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ آداب قبلے کے کیا ہیں. اور آگے جملہ دیکھیں، حضور نے فرمایا قد اذیت اللہ ورسولہ، تحقیق اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی. ادب ضروری ہے، ادب کے بغیر گزارا نہیں ہے. ادب کے حوالے سے ایک بات سنیں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی بزرگ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے ولی. حضرت بشر حافی کہتے ہیں مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے، ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. بھائی یہ قرآن حدیث کہاں، قرآن و حدیث میں یہ واقعہ ہوگا؟ حضرت بشر حافی حضور کے دور کے تھوڑی ہیں، وہ تو بعد کے صوفی بزرگ تھے، ایک ولی کامل تھے جن کی صحبت میں جو بھی آتا سدھر جاتا تھا. ولی کی تو شان ہی یہی ہوتی ہے نا، اس کی صحبت میں جائے بندہ ننگے سر جائے تو سر پہ امامہ سجا لے، داڑھی منڈا جائے تو چہرے پہ وہ سنت آ جائے جو تمام انبیاء کرام کی سنت تھی، بے نمازی جائے تو نمازی بن جائے، گانا گانے والا جائے تو ثنا خاں بن جائے. اللہ کے ولی کی نشانی ایسی ہے نا، علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھے رب یاد آ جائے، اور اس کی صحبت میں جائیں تو اللہ کا ذکر کرنا زبان پہ آ جائے. ایسے نہیں ہوتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار جمعے والے دن ہم شاہی عیدگاہ میں جانے لگے ہیں، نمازی بن گئے. اسی ملتان کی شاہی عیدگاہ میں وہ جو اجتماع جمعے والے دن شیخ الحدیث علامہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب جو لگاتے ہیں، آپ میں سے اگر دوست نہیں گئے کسی ایک جمعے جائیں تو صحیح، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور ایسا منظم انتظام کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ 8,000 10,000 کھانے کے وہ ڈبے بنتے ہیں، چند منٹوں میں چلتے ہیں. چند منٹ بھی میں نے تکلف کر لیا ہے، 1 سے 2 منٹ میں 1 سے 2 منٹ 10,000 کھانے کا ڈبہ تقسیم ہو جاتا ہے. میں تو یہ منظر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کرامتاً ہو رہا ہے کہ ذرا ایک کھٹک پیدا نہیں ہوتی. اور لوگ وہاں جب بیٹھتے ہیں، جو ذکر ہوتا ہے، جو درود پاک کا ورد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، اس کے بعد جو ذکر ہوتا ہے، جو اس محفل میں گئے ہیں ذرا ان سے پوچھے وہاں مزہ کتنی آتا ہے. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ اس کی محفل میں کوئی بندہ بیٹھے، دل بھی چل پڑے دماغ بھی چل پڑے. کس راہ پہ؟ اللہ رسول کی فرما برداری میں. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے. یہ نہ قرآن کی آیت ہے نہ حضور کا کوئی فرمان ہے، ایک اللہ والے کا خواب ہے. جس کا دل تسلیم کرے مان لے، جس کا دل تسلیم نہ کرے نہ مانے. کون سا وہ کافر اور وہ ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا. خواب ہی ہے، ایک اللہ والے کا خواب ہے. حضرت بشر حافی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی زیارت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا، اے بشر حافی تجھے پتا ہے کہ اپنے دور میں جس زمانے میں تو ہے
اس زمانے میں جتنے بھی اولیاء ہیں ان میں تجھے بلند مقام کیوں دیا گیا ہے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تو میری سنت کی پیروی کرنے والا ہے، تو صحابہ اور اہل بیت کا فرما بردار ہے، اس لیے، اور اس لیے کہ صالحین کی تو خدمت کرنے والا ہے، امر نہیں کا پابند ہے، اللہ کا جہاں حکم ہے اس کو مانتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنے والا ہے. اسی سبب سے اللہ رب العزت نے تجھے اپنے زمانے کے جو اولیاء ہیں ان پر تجھے فوقیت دی ہے. یہ خواب سنا رہے ہیں حضرت بشر حافی. آپ اس خواب کو دیکھیں جو حضرت بشر حافی بیان کر رہے ہیں، اس میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا اس پر غور کریں. یہ ضروری ہے کسی اللہ کے ولی کے لیے، یہ چیزیں یہ ضروری ہے کسی نیک اور متقی کے لیے، اللہ والے کے لیے، اللہ کے نیک اور متقی بندے کے لیے، اور کسی عالم دین کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اگر وہ ان سے ہٹ رہا ہے تو حضور اس کی تعلیم دے دیتے. حضرت بشر حافی اور بھی بتا دیتے، حضور نے خواب میں یہ بھی بتایا ہے کہ جب میرا عرس ہو تو دھمالیں ڈالنی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ جب تم مجھے ملنے آؤ تو ہاتھ میں 500 کا نوٹ ضروری ہے، ورنہ تمہاری بیعت سلامت نہیں رہے گی. یہ ضروری ہے کہ تم ہر اچھی بری بات میری تسلیم کرو گے. حضرت بشر حافی نے جو خواب میں حضور کی زیارت کی، اس طرح کا کوئی ایک جملہ بھی نہیں ہے. جملے کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہے بشر حافی تجھے جو یہ مقام ملا، اللہ کی قربت نصیب ہوئی، ولایت میں بلند مرتبہ نصیب ہوا، یہ کس سبب سے ملا ہے؟ تم اتباع رسول کے پابند ہو، تم صحابہ سے محبت کرنے والے ہو، تم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، تم صالحین کی خدمت کرنے والے ہو، تم امر نہیں کے پابند ہو. یہ اس سبب سے تجھے ولایت ملی ہے، نہ کہ اس سے ہٹ کر. اب ٹائم ایسے بھاگتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا کیسے بات کو ختم کریں. ایک اور چیز جو ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں 2-3 منٹ میں بیان کروں جو ضروری ہے. یوں سمجھ لیں ایک اس بیان کا دوسرا رخ ولایت کی پہچان کے لیے، اللہ والے کی پہچان کے لیے، اور کسی کو مرشد اور رہبر بنانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے. ایک بات تو یہاں تک یہ ثابت ہو گئی کہ مرشد کے لیے، رہبر کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کا پابند ہو. کوئی اپنے آپ کو صوفی کہے، وہ مڑکے گلے میں ڈالے، مالے ڈالے، 10 انگوٹھیاں پہنے، جو کچھ کرے، نمازی نہیں ہے تو وہ پیر بننے کے قابل بھی نہیں. شریعت کا پابند نہیں ہے تو مرشد بننے کے وہ قابل نہیں ہے. شریعت کی پابندی کتنی ضروری ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں. شریعت کی پابندی سے تو نبی بھی ماورا نہیں. وہ واقعہ آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا. میں ابھی ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، ہر سال پتہ نہیں کوئی 10 دفعہ ایک کلاس کو سناتے ہیں کہ قبیلہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی، پکڑی گئی، ثبوت بھی ثابت ہو گئے. قبیلے والوں نے کہا کہ کسی کو سفارش کے لیے بھیجیں، اگر اس پر حد لاگو ہو گئی، ہاتھ کٹ گیا نا، ہمارے تو قبیلے کی ناک کٹ گئی. سفارش کے لیے بھیجا گیا حضرت اسامہ بن زید کو. حضرت اسامہ حضور کے بڑے پیارے تھے. حضور کے منہ بولے بیٹے جو تھے حضرت زید بن حارثہ، اس کے بیٹے تھے حضرت اسامہ. حضور بڑا پیار کرتے تھے. حضرت اسامہ نے آ کے سفارش کی کہ آپ اس کو معاف فرما دیں. حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر اس کی جگہ پہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، جس نے چوری کی اور پکڑی گئی، اور اس پر گواہی بھی آ گئی، ثابت بھی ہو گئی چوری. حضور نے فرمایا اگر اس فاطمہ کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. شریعت سے ماورا تو اللہ کا نبی بھی نہیں ہے، جو نبی آخر الزماں ہے، جو سید الانبیاء ہے. شریعت کے معاملے میں تو آقا دو جہاں کے لیے بھی معافی نہیں ہے، تو پھر کسی ولی کو کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ وہ ولی
جس کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، جس کو غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کہتے ہیں، جن کا قدم سوائے صحابہ، اہل بیت اور مجتہدین کے اولین اور آخرین ہر ولی کی قدم پر ہے۔ ابھی آمد سے پہلے بھی اولیاء نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کو تسلیم کیا اور پہلے کہہ دیا حضور کی اولاد میں سے ایک غوث پیدا ہوگا، اور حضور غوث الاعظم کی ولادت کے بعد بھی اب تک جتنے اولیاء دنیا میں آئے ہیں سب نے حضور غوث الاعظم کی ولایت کو تسلیم کیا۔ وہ غوث اعظم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مراقبے میں تھا، مجاہدے میں تھا، وہ وقت میرا وہ تھا جب میں جنگلوں میں تھا جہاں پر مراقبے کر رہا تھا، اللہ کی معرفت کے لیے جگہ جگہ مراقبے ہوتے تھے اور اللہ کی رحمت کے نظارے بھی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا آسمان نور سے چمک گیا، آسمان کے جو کنارے ہیں جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں وہاں تک سارا نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی۔ وہاں سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمیں راضی کر لیا ہے، میں تیرا رب ہوں، جا اب سے تیرے لیے حرام چیزیں بھی مباح ہو گئی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، جا شیطان، تو شیطان ہے، تو رب نہیں ہو سکتا، شیطان ہے۔ وہ جو روشنی تھی وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر آواز آئی کہ میں نے 70,000 صوفیوں کو اپنے ان حملوں سے گمراہ کیا ہے، اے عبد القادر جیلانی تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، چل بدبخت، اب بھی حملہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، رب کی رحمت نے بچا لیا ہے۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات سنائی نا اپنے مریدین کو، تو آپ کے مریدین میں سے ایک شخص نے کہا، یا شیخ، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ شیطان ہے، حالانکہ نور سے آسمان چمک گیا تھا، روشنی روشنی تھی، آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ رب کی آواز نہیں ہے، شیطان کی آواز ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ آواز تھی کہ تیرے لیے حرام بھی مباح ہو گیا ہے، یہ مقام تو انبیاء کو نہیں ملا، انبیاء بھی آخری سانس تک اللہ کے حکم کے پابند تھے، تو عبد القادر جیلانی سے یہ پابندی کیسے اٹھ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے پہچان لیا یہ شیطان ہے جو مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کی یہ سیرت کا پہلو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہادی اور مرشد وہ بن سکتا ہے جو قرآن و حدیث کا پابند ہو۔ ہمارے ہاں اندھی عقیدت ہے، ہم دیکھتے ہیں پیر کا بیٹا ہے تو پیر ہے، چاہے داڑھی منڈواتا ہے، بے نمازی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، مال کھاتا ہے۔ ٹائم میں نے آپ کا پورا لے لیا ہے، ورنہ باتیں میرے پاس اور آ رہی تھی اور وہ عام لوگوں کی طرف سے نہیں تھیں، لیکن 2 باتیں میں ذکر کروں گا، 1 منٹ لوں گا، پھر بعد میں اگلے سال ہی یہ مہینہ آئے گا میں باتیں کر سکوں گا، لیکن یہ ضروری ہیں۔ اس میں ہمارا جو نظریہ ہے اہل سنت اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ علماء یہ نظریہ پیش کرتے ہیں، جو جھوٹے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ہم نے ان کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھوایا وہ اپنے قبروں پر جو کچھ بھی کروائیں، گمراہی تو ہر دور میں رہی ہے۔ قبلہ مفکر اسلام علامہ سید حامد سعید کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹوں کا ہونا علامت ہے کہ سچے بھی ہیں۔ 5,000 کا نوٹ جب تک نہیں تھا مارکیٹ میں جھوٹا 5,000 کا نوٹ بھی نہیں تھا، جب 5,000 کا نوٹ سچا مارکیٹ میں آ گیا تو پھر نقل بھی آ گیا۔ یہ جھوٹے نوٹ کا ہونا علامت ہے کہ سچا نوٹ بھی موجود ہے۔ اگر جھوٹے بد کردار، بد فعل، فراڈیے، شعبدہ باز، عامل بابے موجود ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سچے اللہ والے بھی موجود ہیں معاشرے میں۔ اب سچے اللہ والے کی نشانی وہ میں نے ذکر کی، ایک اور ان کا حملہ جو ہے وہ بھی ہوتا رہتا ہے، یہ بھی پہچان ہے یہ بندہ سچا نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے خلیفہ خاص تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو پیر ہو، اپنے آپ کو پیر کہتا ہو، اور وہ ہر سال دن مقرر کر کے مریدوں کے گھروں میں جاتا ہو اور امیر غریب کا فرق نہ کرتا ہو، ہر جگہ جا کے ان سے مال لیتا ہو اور واپسی پر اس کی گاڑی کی ڈگی
چیزوں سے بھر جائے، سمجھ لو فراڈیا ہے، پیر نہیں ہے۔ علامہ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو پیر کہتا ہے اور وہ اپنے آستانے پر بیٹھا ہے، صحت مند ہے، محنت کر سکتا ہے، محنت کر کے اپنا روزگار بھی بنا سکتا ہے، لیکن محنت نہیں کرتا، نوکری نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، صرف آستانے پر جم کے بیٹھا ہے اور اس انتظار میں ہے کون آتا ہے میرے ہاتھ میں پیسے تھماتا ہے، سمجھ لو پیر نہیں ہے، شعبدہ باز ہے، فراڈیا ہے۔ پیسے دینے والا کنسیپٹ تو ہے، نذرانے تو دیتے ہیں، اچھے برے ہر کسی کو دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس کو آپ پیسے دیتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں اور ہی کچھ نہ، ملاقات میں 100 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ دے کے آتے ہیں، پھر دیکھیں کہ جو نذرانہ آپ نے اس کو دیا ہے آگے اس کا عمل کیسا ہے۔ اس نے کوئی مدرسہ بنا رکھا ہے، اس نے کوئی ٹرسٹ بنا رکھا ہے، یا کم از کم اتنا ہے کہ اس کے آستانے پر لنگر چلتا ہے جس سے امیر بھی کھا رہا ہے، غریب بھی کھا رہا ہے، تب تو وہ اس نذرانہ لینے کے قابل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نذرانے سے وہ مدرسہ چلا رہا ہو، آپ کے نذرانے سے وہ مسجد چلا رہا ہو، آپ کے دیے ہوئے نذرانے سے وہ ٹرسٹ جو بنایا ہوا ہے وہ چلا رہا ہو، یا لنگر چل رہا ہو، لیکن نہ لنگر خانہ ہے، نہ کوئی ٹرسٹ ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی مسجد ہے، بلکہ کوٹھی پہ کوٹھی ہے اور گاڑی پہ گاڑی بنتی جا رہی ہے، تو سمجھ لو شعبدہ باز ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس کو پیر بنایا جائے اور اس کی خدمت کی جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ضروری تھیں، اور یہ نقطہ نظر ہے ہمارے علماء کا، یہ ہمارے علماء کا نقطہ نظر ہے۔ وہ بندہ پیر بننے کے قابل ہی نہیں جو شریعت کا پابند نہیں ہے، جس کا ظاہر سنت کے مطابق نہیں اور جس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صحیح معنی جو اولیاء ہیں ان کی صحبت نصیب فرمائے، اس صحبت میں جا کے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک آپ نے جو مجھے اضافی ٹائم دیا ہے اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے، سنتے عطا فرمائے۔ وما علینا